صلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس میں نبوت کے صفات بیان ہوئے تھے، مطلب یہ تھا کہ نبی میں کون کون سے صفات ہونے چاہیے۔ چنانچہ ایک تو ہم نے بتایا تھا کہ نبی کامل العقل ہوتا ہے، دوسرے صفت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ نبی کا حافظہ صحیح اور درست ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے، تیسرے صفت ہم نے یہ بیان کی کہ نبی کا علم کامل ہوتا ہے اور وہ سب سے بڑے علم والا ہوتا ہے، اکمل العلم اور کامل العلم ہوتا ہے، اور چوتھا وصف یہ بیان کیا تھا کہ نبی پاک ہوتا ہے، عصمت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے سب سے منزہ اور سب سے مطہر وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ یہ ہم نے صفات بیان کی تھی۔ آج کے درس میں پانچواں وصف نبوت کا وہ یہ ہے کہ نبی صادق اور امین ہوتا ہے، اور میں نے گزشتہ درس میں تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ جب اہل مکہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا، تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا اور سچائی کو کوئی مجسم صورت میں دیکھنا چاہے تو آپ کی ذات عالی ہے، یہ گواہی دی۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی امین بھی اور سچا بھی اور صادق بھی۔ ادھر جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، وہ اتنا دروغگو انسان تھا کہ عرب میں ایک مشہور دروغگو گزرا ہے، اس کا نام ابو الحسین تھا، کہ ابو الحسین کا جھوٹ میں باپ بنتا ہے، اتنا بڑا دروغگو تھا۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے چندہ جمع کیا کہ میں 50 کتابیں لکھوں گا۔ کتنے؟ 50۔ مرزا قادیانی نے 50 کتابیں لکھوں گا، پیسے جمع کرو۔ لوگوں نے پیسے جمع کر دی۔ اب اس کے بعد لوگوں کا مطالبہ شروع ہو گیا کہ بھئی آپ نے تو پیسے لے لی، وہ کتابیں لکھو جو آپ کہتے رہے۔ اس نے بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے نقلیں کر کر کے 5 کتابیں بنا دی، اور وہ بھی کتاب سے تھی، کتاب نہیں تھی۔ 5 کتابیں چھپوا کے دے دی، یہ لے لو۔ لوگوں نے کہا یہ تو 5 ہے، آپ نے تو 50 کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا 5 اور 50 میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف ایک صفر بڑھانے کی بات ہے، تو آپ اس 5 کو آپ 50 ہی سمجھو۔ اتنا بڑا جھوٹ آدمی اندازہ کرے۔ پیسے لے لی لوگوں سے، لوگوں کے پیسے کھا گیا، بددیانت آدمی، لوگوں کا مال کھایا اس نے۔ اچھا جی، میں نے یہ عرض کیا کہ راز بازی نبوت کے لیے ضروری ہے۔ قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمن تھے، آپ کے مقابلے میں تھے، لیکن پھر بھی آپ کے راز گوئی اور راز بازی کے قائل تھے، اور اس پر وہ جناب والا ڈٹے ہوئے تھے، اعتراف کرتے تھے۔ مرزا صاحب کا حال کیا ہے آپ دیکھو۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی جو بات کرتا ہے وہ اپنے آپ سے نہیں بولتا، اوپر سے حکم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں ایک طبقہ نکلا ہے نا، منکرین حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے انکار کرتے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہمارے پاس دلائل ہے قرآن کی، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن بھی حجت ہے اور رسول اللہ کے احادیث بھی حجت اور دلیل ہے، کہ قرآن کہہ رہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، یہ نبی اپنے آپ سے نہیں بولتا، ان کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یا جبریل لاتا ہے یا دل پہ القاء ہوتا ہے۔ جو جبریل لے کر آئے وہ قرآن ہے، اور جو دل پر القاء ہو کر آپ زبان سے بولے وہ حدیث ہے۔ یہ مرزا کہتے ہیں یہ میرے بارے میں ہے، تو جھوٹا ہے نا۔ کہتے ہیں یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ تو آج پیدا ہوا، 1838 میں پیدا ہوا، 40 میں، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں قرآن اترا تھا 1400 سال پہلے،
تو جھوٹا آدمی ہے۔ پھر آگے ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا اور وہ اس کو کافر قرار دیں گے، ہمارے علماء کے بارے میں کہہ رہے، اور اس کے قتل کے لیے فتوی دی جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کے اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ یہ 40 اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 20-21 میں۔ آپ بتاؤ کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ بات کہاں ہے کہ مسیح موعود یہ اپنے آپ کو بولتا ہے کہ جس مسیح کا وعدہ ہوا ہے وہ تو دمشق میں اتریں گے، وہاں مینارہ، اس نے ادھر گرداسپور میں مینارہ بنایا ہے کہ یہ وہ مینارہ ہے۔ بھی جغرافیائی طور پر بھی جھوٹا ہے۔ دمشق کہاں ہے اور ہندوستان کدھر ہے؟ وہ سیریا میں ہے، شام میں ہے، اور یہ ہندوستان میں گرداسپور ہے۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا پھر قرآن میں کہاں لکھا ہے یا حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کو علماء تکلیف دیں گے، فتوے لگائیں گے؟ بھائی وہ تو ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں گے، تو جھوٹا ہے، تیرے خلاف فتوے ہیں۔ تو یہ قرآن پر اس نے جھوٹ بولا، حدیث پر۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں تورات، قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، اور مسیح علیہ السلام نے انجیل میں بھی کہا ہے ممکن نہیں کہ نبیوں کے پیشگوئیاں ٹل جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے، کسی بھی حدیث میں طاعون کا ذکر نہیں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ قرآن میں، اور نہ حدیث میں۔ جھوٹا نمبر 1۔ اور اگر تو آیا، تو مسیح ہے، تو طاعون کدھر ہے؟ تو خود اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے رہے کہ تیرے زمانے میں بھی تو طاعون نہیں آیا۔ اس کی بات کہہ رہے یہ اس کو ذرا یاد کرے۔ شہادت القرآن اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 41 پر وہ لکھتا ہے کہ وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری شریف میں لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس مرتبے کی ہے جو بخاری شریف میں درج ہے، جس کو اصح الکتب بعد کتاب ہے۔ بخاری شریف کے بارے میں ہے تمام عالم اسلام میں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ حدیث کی کتاب ہے۔ یہ کہہ رہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب مسیح موعود آئے گا تو آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ تو دو باتیں ہیں، پہلے کہ جب تو اپنے آپ کو مسیح موعود سمجھتا ہے تو آواز کب آئی تھی؟ بھی سوال ہے نا، اگر تو اپنے آپ کو مسیح موعود سمجھتا ہے تو آواز کب آئی تھی؟ کس نے سنا تھا؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ دوسرا، اس طرح کی حدیث بخاری شریف میں، ہمارے بر صغیر پاک ہند میں بخاری شریف کے کل صفحے ہیں نا، صفحے 1129 صفحات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1129 بخاری شریف کے کل صفحات ہیں۔ 1129 صفحات میں کس صفحے پر یہ حدیث ہے نا سوال؟ نمبر 2، بخاری شریف کی کل احادیث ہے 7563۔ کتنے ہے؟ 7563 احادیث ہے۔ سب سے پہلے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سب سے آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری حدیث ہے کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں مگر اللہ کو بڑے محبوب ہے اور وزن اعمال میں بھاری ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری حدیث ہے، اور انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک 7563 احادیث 1129 صفحے پر کس جگہ یہ حدیث ہے جو تم نے بتایا؟ جھوٹا نمبر 1۔ بخاری شریف پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ اس کی حرکتیں اور اس کی کرتوت یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا انسان تھا۔ اچھا ایک اور بات، اس کی کتاب ہے کشتی نوح، اس کے صفحہ 87 پر لکھتا ہے
کہ صحیح بخاری یہ وہی کتاب ہے جس میں صاف طور پر لکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. یہ ایک اور بڑا جھوٹ ہے. بھئی ہم اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یہ عقیدہ یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے اور اس امت کے اخیر میں تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، اور ان کے ہاں تو دجال قتل ہوگا. یہ حدیث میں ہے، قرآن نے بھی کہا وما قتلوه وما صلبوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ. ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا. یہ بدماش کہتے ہیں بخاری میں لکھے کہ وفات پا گئے. اچھا اس کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں جب پھانسی پر چڑھائے گئے توہین کرتا ہے، کہتے تو وہ ان کو مردہ سمجھ کر یہودی چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو وہاں سے چل پڑے، چلتے گئے سری نگر پہنچے. یہ کتاب میں لکھا ہے. محلہ خانیار سری نگر میں ایک محلہ ہے، وہاں پہنچے اور لکھا ہے کہ 87 سال کی عمر میں ادھر وفات پا گئے اور محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے. انا للہ و انا الیہ. ایسا جھوٹا ہے، بخاری شریف میں کہیں نہیں ہے. قرآن و حدیث میں یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور قرب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ان واہیات اور غلط عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین. یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، قدم قدم پہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اور مشکلات کو حل فرما اور غیب سے مدد فرما اور دستگیری فرما. رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. ان میں کوئی بیمار ہے گھروں میں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ ان سب کی ایمان اور عمل کی حفاظت فرما، عزت آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما، ہماری اولاد کو بھی قبول فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت، یا اللہ اس کے لیے ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما. اور یا کریم ہمارے اس مسجد کے فیضان کو جاری فرما اور ساری فرما، اور تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ. جزاک